السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیو، آج ہم محمد رسول اللہ کا ارتھ اور پریبھاشا سمجھیں گے۔ محمد رسول اللہ کا ارتھ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سندشتہ، اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول ہیں۔ ہم دل سے اور زبان سے ہر طرح سے یہ اقرار کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری مانو جاتی کے کلیان کے لیے، پوری انسانیت کے مارگ درشن اور پتھ پردرشن کے لیے دیا کا پرتیک بنا کر کے بھیجا ہے۔ پورے برہمانڈ کے کلیان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساودھان کرنے والا اور صبح سوچنا دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ جب ہم نے اس کلمے کو گرہن کر لیا، اس کا شپت لے لیا، تو ہمارے اوپر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کریں، آپ کا انوسرن کریں، آگیا پالن کریں۔ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں اس کی پشٹی کریں، اس کی تصدیق کریں، اس کو سچ مانیں، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، جس سے منع کیا ہے، اس سے دور رہیں اور اس سے باز آ جائیں، اور اپنی پوری زندگی اسی طرح سے ہم گزارنے کی کوشش کریں جو طریقہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس میں دو رکن ہیں، دو بھاگ ہیں، ایک عبد ہے اور ایک رسول ہے۔ عبد کا ارتھ کیا ہوتا ہے؟ عبد کا ارتھ یہ ہے اللہ کا بھکت، اللہ کا بندہ۔ اب ہم یہ بات جان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ایک بھکت ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرح انسان ہیں، بشر ہیں، نوری مخلوق نہیں ہیں، بلکہ اسی مٹی سے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ سنسارک پرمپرا انوسار آپ کو بھی وہ لاحق ہوتی ہے جو ایک انسان پر لاحق ہوتی ہے، جیسے شادی بیواہ کرنا، بیمار ہونا، یہ ساری بات۔ ہمارے بہت سارے بھائی اس میں غلو کرتے ہیں، وردی کرتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھکت کے استان سے، عبد کے استان سے اٹھا کر کے معبود کے استان پر لے جا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کو یہ بات بھی جان لینا ہے کہ اس پورے برہمانڈ میں، پورے وشو، پورے سنسار میں اللہ کے بعد جو سب سے سروشریشٹھ، سب سے سروتم اور مہان پرانی ہیں وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سارے بنی آدم میں، آدم علیہ السلام کے سنتان میں سب سے افضل، سب سے سروتم، سروشریشٹھ اور مہان پرانی، مہان ویکتی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کو یہ بھی جان لینا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا ہے کہ آپ بھی ایک انسان تھے، آپ بھی ایک انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں۔ یعنی ہمیں اس میں غلو نہیں کرنا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ہر قسم کی پرشنسا اور تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنے بھکت، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اوترت کیا، قرآن نازل کیا۔ اس میں کسی پرکار کی کوئی تروٹی، کوئی کمی، کوئی کجروی نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا ہم کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، ساری انسانیت میں سب سے افضل ہیں، لیکن بشر ہیں۔ یہ بات بھی ہمیں جان لینا چاہیے۔ اس کا جو دوسرا بھاگ ہے وہ ہے رسول۔ رسول کا ارتھ کیا ہوتا ہے؟ رسول کا ارتھ یہ ہے سندیشٹا، سندیش واہک، میسنجر، پیغمبر، کچھ بھی کہہ لیں آپ۔ یعنی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دودھ، جو نیک کام کرنے والا، ستکرم کرنے والا، پنیہ کرنے والا، بھلائی کا کام کرنے والے بندے کو شبھ سوچنا سنانے والا، اور جو برائی کر رہے ہیں، جو غلط کام کر رہے ہیں، اتیاچار کر رہے ہیں، دشکرم کر رہے ہیں، ان کو سچیت اور ساودھان کرنے والا ویکتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سوچنا سنانے والا اور ساودھان کرنے والا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا کر کے بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے بھائیو، ہمیں یہاں ایک بات اور جان لینی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ہم کو اس بات پر یقین رکھنا ہے بغیر گھٹ تھپ کے، بغیر زیادتی اور کمی کے، بغیر افراط اور تفریط کے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بہت غلو کرتے ہیں، اور غلو کرتے ہیں یہاں تک کہ میں نے بتایا نا کہ عبد یعنی بھکت کے استان سے لا کر کے پوجیہ کے استان پہ لے جا کے رکھ دیتے ہیں، عبد کے استان سے اٹھا کر کے معبود کے استان پر رکھ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی دعا کرنے لگتے ہیں، مصیبتوں میں ہیلپ مانگنے لگتے ہیں، مدد مانگنے لگتے ہیں، فریاد کرنے لگتے ہیں،
اور جو गुण जो विशेषता केवल एक अल्लाह के लिए खास है, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सहभागी और शामिल कर देते हैं, जिससे अदृश्य की सारी बातें केवल एक अल्लाह को मालूम है। कुछ लोग ऐसे हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी सोचते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अदृश्य की यानी गैब की सारी बातें मालूम थी। ये सही नहीं है। अल्लाह के शान में, अल्लाह के गुण और विशेषता में अल्लाह का कोई भी सहभागी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे महान प्राणी तो हैं, लेकिन अल्लाह के गुण और विशेषता में शामिल नहीं है। इस पर हमें यकीन रखना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार कर देते हैं, नहीं मानते हैं। और कुछ लोग मानते भी हैं, लेकिन जो उनके पीर और मुर्शिद हैं, जो उनके वली हैं, जो उनके बाबा हैं, वो उनकी बात को प्राथमिकता देते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को छोड़ देते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नीचे कर देते हैं। सुन्नत को, हदीस को नीचे करके अपने वली, अपने उलमा, अपने धर्मविद जो उनके हैं, उनकी बातों को प्राथमिकता देते हैं। ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। बल्कि हमें बगैर इफरात व तफरीत के, बगैर कमी और ज्यादती के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है, अनुसरण और आज्ञा पालन करना है, तब हम सही मुसलमान हो सकते हैं। मेरे भाइयों, क्या पता चला कि हम अपनी पूरी जिंदगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत, जो तरीक़ा, जो कानून, जो विधि और शैली लेकर के आए हैं, उसी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें, तब हम वास्तव में मुहम्मद रसूलुल्लाह के अर्थ को पूरा करने वाले होंगे।